بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہماری سیریل ہے تاریخ امت اسلامیہ کی 21 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں۔ دوستو، شام کیسر روم کی بادشاہت کا نہایت ہی اہم صوبہ تھا، جس میں عیسائیوں کے مقدس مقامات واقع تھے۔ ایرانیوں کی طرح رومی بھی عربوں کے دیرینہ دشمن تھے، مگر ایرانیوں کی دشمنی میں سیاسی اور تہذیبی عنصر غالب تھا، جبکہ رومیوں کی عداوت میں مذہبی جذبات کا دخل زیادہ تھا۔ اسلام سے پہلے یمن کے عیسائی حاکم نے بازنطینی رومی سلطنت ہی کی شاہ پر کعبہ کے مقابلے میں گرجا تعمیر کر کے عربوں کو اس کے حج کی دعوت دی تھی، جسے عربوں نے سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ جب عرب اسلام قبول کر کے ایک منظم طاقت بنے تو اس سے بازنطینی رومیوں کو سخت تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ اسلام کی خوبیاں اور رعایوں کے سامنے نصرانیت کی مصنوعی چمک دمک ماند پڑ رہی تھی، اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اسلام کا پیغام مشرق و مغرب کو اپنے جلو میں لے کر نصرانیت کو ایک پھولی بصری داستان بنا دے۔ یہی وجہ تھی کہ شام کے نصرانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ تھے۔ تو دوستو، جب وہ کمر بستہ تھے، اسی حکومت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا، جن کی انتقام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا تھا، جو متا کے مقام پر سر پر کفن باندھ کر رومی کے ٹڈی دل لشکر سے لڑا۔ پھر اسی مہم کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں جیش اسامہ بن زید کو روانہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اپنا آخری جہادی سفر بھی رومیوں کے متوقع یلغار کی روک تھام کے لیے کیا تھا، اور تبوک تک جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے، جو عرب اور شام کی سرحد تھی۔ رومی اسلام کو اپنے لیے سخت ترین خطرہ تصور کر کے عربوں کے خلاف چڑھائی کے لیے نہ صرف مسلسل تیاریاں کر رہے تھے، بلکہ ان دنوں عراق کی سرحد پر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے عرب عیسائیوں کو بھی ان کی پشت پناہی حاصل تھی، اور جنگ فراز میں تو رومیوں نے باقاعدہ شرکت کر کے مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر اعلان جنگ بھی کر دیا تھا۔ انہی حالات کے پیش نظر اب ضروری ہو گیا تھا کہ رومیوں کی طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے توڑ کر ایشیا کے لاکھوں بے کس اور مجبور لوگوں کو ان کے ظلم اور ستم سے نجات دلائی جائے، اور اسلام کی دعوت کی قبولیت اس کے نظام عدل کے نفاذ میں حائل اس جابرانہ سلطنت کی تر و تازہ بکھیر دی جائے۔ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے میں احتیاطاً ملوث رکھنا ضروری تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تک شام کی طرف بھیجے جانے والے لشکروں کو زیادہ دور تک پیش قدمی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید اور شام کی سرحدوں پر تعینات کیے جا چکے تھے، ہدایت کی کہ وہ آگے بڑھیں، مگر رومیوں سے جنگ میں پہل نہ کرے اور اندھا دھند پیش قدمی مت کرے۔ حضرت خالد بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہدایت کے تحت محتاط انداز میں رومیوں کے مقابل آئے، جو پوری طرح تیار ہو کر اپنے طریقے بیان کے قیادت میں چلے آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پامردی سے مقابلہ کر کے اس لشکر کو پسپا کر دیا، مگر رومیوں کی فوجی طاقت کا کوئی حد و شمار نہ تھا۔ اس لیے حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دربار خلافت میں مزید افواج کی درخواست بھیجی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو پوری سنجیدگی سے لیا۔ آپ نے یمن، تمامہ، عمان اور بحرین سے جمع ہونے والے ایک رضاکاروں کو حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جمع کر کے فوری مدد کے طور پر شام کے محاذ پر روانہ کر دیا، مگر ضرورت اسے پوری نہیں ہوئی۔ وہاں ایک بڑے لشکر کی ضرورت تھی، جس کی تیاری اور قیادت کے لیے اکابر صحابہ ہی موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محکمہ زکوٰۃ کے افسر تھے، مشورہ دیا کہ وہ یہ عہدہ چھوڑ کر ایک دوسری اہم خدمت کے لیے تیار ہو جائیں۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیروں چلانے والے آپ ہیں، جو ہدف سب سے خطرناک، سب سے اہم اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والا محسوس ہو، مجھے اس پر دے مارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور انہیں نئی فوج کے لیے رضاکار بھرتی کرنے کا کام سونپ دیا۔ جب ایک بڑا مجمع تیار ہو گیا تو آپ نے 3 فوجیں تشکیل دی۔ ایک کا سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کر اسے فلسطین کے رخ پر روانہ کیا۔ دوسرے کی قیادت حضرت خالد بن ولید، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کو سونپی اور اسے اردن کی سمت بھیج دیا۔ تیسرا لشکر جو سب سے بڑا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان کی کمان میں دیا۔ اس لشکر کو آپ نے خود بڑے اہتمام سے روانہ کیا اور مدینہ کے باہر تک اسے رخصت کرنے کے لیے پیدل ساتھ چلے۔ اب میرے لشکر کو یہ طریقی ہدایت دی تھی، تمہیں قیادت اس لیے سونپی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور تمہاری صلاحیتیں ظاہر ہو۔ تم نے اچھی کارکردگی دکھائی تو تمہارا رتبہ بڑھا دیا جائے گا، اگر ذمہ داری اچھی طرح انجام نہ دی تو معزول کر دیا جائے گا۔ تم نے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہاری چھپی باتوں کو اسی طرح جانتا ہے جیسے تمہارے ظاہر کو۔ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ اس کے سے لو لگائے رکھے۔ اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے اس کے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اپنے رازوں کو کبھی ظاہر نہ ہونے دینا، ورنہ سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ جب مشورہ کرنا ہو تو سچ بولنا اور مشیروں سے صورتحال کا کوئی پہلو مت چھپانا، پہرے کا بہت اہتمام کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحتیں کسی بھی دینی کام کی قیادت کے اہم ذمہ داریاں سنبھالنے والے افراد کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرحدوں پر کم کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی انہیں اسلامی فوج کی روانگی کی اطلاع ملی، انہوں نے شام کی سرحدوں پر پیش قدمی شروع کر دی اور فلسطین میں مربع الظفر کے مقام پر تک جا پہنچے۔ لیکن یہاں رومی جرنیل بہان ایک زبردست فوج کے ساتھ کھڑا تیار تھا۔ اس نے ناکہ بندی کر کے اتنا سخت حملہ کیا کہ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے بیٹے سمیت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن سعد مشکل کچھ افراد کے ساتھ زندہ سلامت بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور سیدھے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ میں ٹھہرا کر حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جیسے آزمودہ کار صحابہ کرام کو شام کے محاذ پر روانہ کر دیا۔ ان سے پہلے کچھ امدادی فوجیں حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ جنگی منصوبے کے مطابق یہ تازہ دم افواج شام کی سرحد عبور کر کے الگ الگ مقامات پر ٹھہر گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جابیہ میں، حضرت یزید بن ابی سفیان نے بلقا میں اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے اردن کے میدانوں میں خیمے گاڑ دیے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس 7,000 سپاہی تھے۔ اس طرح اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد 21,000 تھی۔ رومی بادشاہ ہرقل کے مسلمانوں کی اس منظم یلغار کی اطلاع ہوئی تو تیزی سے کوچ و قیام کرتا ہوا اپنے دارالحکومت حمص پہنچا اور یہاں سے ہر مسلمان امیر کے مقابلے میں الگ الگ فوجیں روانہ کر دیں تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر لڑنے نہ پائے۔ ان میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مقابلے میں جانے والا لشکر 60,000 سپاہی پر مشتمل تھا، جس کی قیادت فقار نامی افسر کے ہاتھ میں تھی۔ ادھر ہرقل کا سگا بھائی تزاقرق 90,000 کا لشکر لے کر حضرت عمر بن عاص کی طرف چل پڑا تھا۔ مسلمان سپہ سالاروں نے یہ حال دیکھ کر خط و کتاب کے ذریعے باہم میں مشورہ کیا اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائے اور دربار خلافت سے مزید قوم کی درخواست کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ پیچھے ہٹ کر دریائے یرموک کے کنارے کسی موزوں علاقے میں پڑاؤ ڈالیں۔ یہی وہ دن تھے جب دربار خلافت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام ملا تھا کہ وہ عراق کے محاذ کی قیادت مثنہ بن حارثہ کے سپرد کر کے جلد از جلد اپنے نصف سپاہ کے ساتھ شام کے محاذ پر پہنچ جائے۔
ان حالات میں جب کہ شام کی سرحد پر جنگ کی مہیب بادل چھائے ہوئے تھے اور رومی لشکر مسلسل نقل و حرکت میں تھا، حضرت خالد بن ولید کا انہیں جل دے کر اپنے منزل تک پہنچنا بہت مشکل تھا، مگر وہ اللہ کی تلوار تھی، اپنے ہدف سے پہلے رکنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے عراق کی آدھی فوج کے ساتھ جو 9000 مجاہدین پر مشتمل تھی، ہیرا سے شمال مغرب کی طرف کوچ کرتے ہوئے ایک ایسا اب گیا صحرائی راستہ اختیار کیا جسے عبور کرنے کا کسی کو وہم و گمان تک نہیں ہوا سکتا تھا۔ یہ کرابکو سے سوا تک پھیلا ہوا تھا اور رومی فوجیں اس کے جنوب مغرب میں سرحدوں کی ناکہ بندی کیے موجود تھی۔ اس سرحد میں کوئی چشمہ تھا نہ نفلستان۔ قبیلہ بنو طے کہ حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں حضرت خالد بن ولید نے رہبر مقرر کیا تھا، بولے اس صحرا کو تو تیز رفتار تنہا سوار بھی آسانی سے عبور نہیں کر سکتا، چاہ جائے آپ فوج اور قافلے کے ساتھ یہاں سے گزر سکیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا مجھے یہاں سے گزرنا ہی ہوگا، رومیوں سے کترا کر مدد کے منتظر مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ہم رہبوں کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو خوب سراب کر لیں اور جتنا ہو سکے پانی ساتھ لے لیں۔ اب صحرا کا دشوار گزار سفر شروع ہوا۔ گرمی کی شدت اور سخت پیاس کی وجہ سے آخر پانی ختم ہو گیا۔ گھوڑے پیاس سے نڈال ہونے لگے تو اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے کوہانوں میں محفوظ رطوبت انہیں پلائی گئی۔ 5ویں دن قافلے کا دم لبوں پر تھا۔ رہبر حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بیماری کی وجہ سے دکھ رہی تھیں۔ وہ بڑی مشکل صحرا کی وسطوں میں نگاہ دوڑا رہے تھے مگر کچھ سجائی نہ دے رہا۔ آخرکار وہ قافلے کو ایک سمت لے جا کر کہنے لگے دیکھو کہیں ایسا درخت نظر آتا ہے جسے بیٹھا ہوا آدمی جواب ملا نہیں۔ بولے پھر تو تم بھی ختم اور میں بھی، دیکھو دوبارہ دیکھو، غور سے دیکھو۔ تو اب اچانک کسی شخص نے پکار کر کہا ہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر کہا اس کی جڑ میں کھدائی کرو۔ لوگوں نے کھدائی کی تو نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حیران تھے کہ رافع رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں پانی کے امکانات کا اندازہ کیوں کر ہوا۔ پوچھا تو وہ بولے یہ میں صرف ایک بار بچپن میں والدین کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، تب اس درخت کے پاس چشمہ بہا کرتا تھا۔ قافلہ سراب ہو کر آگے بڑھا اور 5ویں دن صحیح سلامت موت کی وادی سے نکل کر اس خاموش سے شام کی حدود میں داخل ہو گیا کہ دشمن کے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شام پہنچتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑی کمزوری کا اندازہ کیا۔ وہ یہ کہ اب تک انہوں نے غیر کوئی شہر یا قلعہ فتح نہیں کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ جب تک ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کوئی فصیل بند شہر زیر نگاہ نہ ہو، شام میں قدم جمانا ممکن نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے سب سے پہلے شہر بصرہ کے سامنے خیمے گاڑ دیے۔ اس دوران دیگر اسلامی قائدین کی فوجیں بھی مدد کے لیے پہنچ گئی تھی۔ اہل شہر نے جزیہ دینا قبول کر کے ہتھیار ڈال دیا اور شہر مسالت کے ساتھ فتح ہو گیا تھا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر امرائے اسلام نے اجنا دین کا رخ کیا، جہاں حضرت عمرو بن عاص کے مقابلے میں ہر کل کا بائی 90,000 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ علاقہ فلسطین کی بستی رملہ اور بیت جبیر کے درمیان واقع ہے۔ جنگ سے پہلے رومیوں کے سپہ سالار نے ایک عرب جاسوس کو مسلمانوں کے خیمہ گاہ میں بھیجا۔ اس نے واپس آ کر یہ رپورٹ پیش کی کہ رات کو عبادت گزار دن کو شاہ سوار۔ ساتھ ہی کہا ان میں قانون کی بالادستی اتنی ہے کہ اگر ان کے حکمران کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ وہ کاٹ دیتے ہیں، اگر بدکاری کرے تو اسے بھی سنسار کرایا جائے گا۔ یہ سن کر رومی سپہ سالار نے کہا تو پھر ان سے لڑنے سے زمین میں زندہ دفن ہونا بہتر ہے، کاش مجھے ان سے لڑنا نہ پڑتا۔ آخر 27 جمادی الاول سن
13 ہجری کو اجنادین کی میدان میں نہایت گمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے تمام عمرائے فوج نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ بنا لیا تھا۔ اس لیے حضرت عمرو بن عاص، حضرت یزید بن سفیان، حضرت سخیل بن حسنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام اکابر انہی کی کمان میں لڑ رہے تھے۔ آخر کار رومیوں کو شکست فاش ہوئی۔ ہرکل کا بھائی نزارک مارا گیا اور میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور بڑی تیزی سے پوری فوج کو لے کر شمال کی طرف بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ یرموک تک جا پہنچے، جہاں ہرکل کی بہت بڑی فوج سے مقابلہ ناگزیر تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ یرموک کا میدان دو قوموں کے درمیان ایک شدید جنگ کا نظارہ دیکھتا، مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 63 سال عمر پائی تھی۔ وہ کئی دنوں سے بیمار چلے آ رہے تھے۔ 1 سال پہلے وہ اور عرب کا مشہور طبیب حارث بن کلدہ کھانا نوش کرنے ساتھ بیٹھے تھے۔ دسترخوان پر چاول تھے۔ حارث نے لقمہ نگلتے ہی کہا تھا، خلیفہ رسول کھانے سے ہاتھ کھینچ رہے، اس میں خاص قسم کا زہر ملا ہے جس کا اثر ٹھیک 1 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تاریخ اس کی وضاحت نہیں کر پاتی کہ زہر کھلانے کی سازش کرنے والا کون تھا۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کھانے میں یہودیوں نے زہر ملا دیا تھا، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہود نے کب اور کیسے خلیفۃ المسلمین کے کھانے میں زہر ملایا اور اس سازش میں کیسے کامیاب ہوئے۔ سازش کرنے والا یہودی کون سا تھا؟ یہ سب سوالات تشنہ تکمیل رہ جاتے ہیں۔ بہرکیف جو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو زہریلا لقمہ کھلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ خلیفہ رسول کے لیے ایسا جال کیوں نہیں بچا سکتے تھے؟ زہر کے اثر سے حارث بن کلدہ 1 سال بعد چل بسا اور ٹھیک اسی دن حضرت ابوبکر صدیق بھی وفات پا گئے تھے۔ اپنی رحلت کا وقت قریب محسوس کر کے صدیق اکبر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کو مشورے کے لیے بلایا کہ کسے جانشین مقرر کریں۔ آپ کے ذہن میں پہلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام تھا، جو بلا شبہ اس منصب کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ اس لیے پوچھا، عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بولے، ان کی فضیلت اور قابلیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر ان کی طبیعت میں کچھ سختی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ان پر خلافت کی ذمہ داری پڑ گئی تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ جب میں کسی پر غصہ کرتا ہوں تو مجھے اس راضی کر آتے ہیں، جب میں کسی معاملے میں نرمی کرتا ہوں تو وہ سخت مزاج نظر آتے ہیں۔ حضرت تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس فیصلے پر اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، جبکہ لوگوں سے معاملات میں ان کی سخت مزاجی کا آپ کو علم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پورے اطمینان سے فرمایا، ہاں، جب میں اللہ سے ملوں گا تو کہہ سکوں گا کہ میں تیرے بندوں پر بہترین انسان کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے پوچھی تو وہ بولے، ان جیسی خوبیوں والا ہم میں اور کوئی نہیں۔ ان حضرات سے گفتگو کرنے کے بعد آپ نے حضرت عثمان کو وصیت نامہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ابھی اتنا ہی لکھوایا تھا کہ ابوبکر بن قحافہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے وصیت کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں تھا، اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں اس سے بے ہوشی کی میں خلیفہ کی وفات نہ ہو جائے اور وصیت نامہ ادھورا رہ جانے کی وجہ سے خلافت کا قضیہ متنازع نہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ عبارت خود لکھ دی، میں نے عمر کو تمہارے لیے خلیفہ مقرر کر دیا، میں نے تمہاری خیر خواہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ چند لمحوں بعد حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آ گیا۔ پوچھا، کیا لکھا؟ حضرت عثمان نے عبارت پڑھ کے سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے فرمایا، اللہ اکبر، پھر ان کی دانش مندی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزائے خیر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلوا کر انہیں کہا
میں تمہیں حضور اقدس کے صحابہ کے لیے خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں خلافت کی ذمہ داریوں کی اہمیت کو احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ کے کچھ حقوق رات کے ہیں اور کچھ دن کے، نہ رات کو حقوق دن میں قبول کرتا ہے اور نہ دن کے رات میں وہ نفل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک فرائض ادا نہ ہو۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے روب اور حیبت کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کو یہ خوف تھا کہ وہ کہیں بے جا سختی نہ کر دے، اس لیے آپ نے انہیں اعتدال کا دامن تھامے رکھنے کی خصوصی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم نے خود نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ نرمی کا اور عذاب کے ساتھ رحمت کا ذکر کیا ہے تاکہ بندے امیدوار رحمت رہیں اور عذاب سے نرزہ بھی، تاکہ نہ تو کسی کو اتنی خوش فہمی ہو کہ اللہ کے ہاں اپنے حق سے زیادہ کا خواہش کرے اور نہ ایسے میں یوسیوں کے ہلاکت میں پڑ جائے۔ پھر اپنی دلی کفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جن جہنمیوں کا ذکر ان کے برے اعمال کے ساتھ کیا جسے پڑھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں ان میں سے نہ شمار ہو جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق اخلاق اور کردار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ امت مسلمہ کا کوئی فرد اس بارے میں ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل، مہربان سخی اور سادہ مزاج تھے۔ ابراہیم نغفی فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی نرمی اور رحم دلی کی بنا پر بہت آزاری کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آزاری فطرت تسلیمہ کا یہ علم تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی عبادت کی، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگا گیا۔ گرمی میں کثرت سے روزے رکھتے تھے جس کی وجہ سے جسم پر چربی کا نام و نشان تک نہ تھا، بالکل نائف ہو گئے تھے۔ آپ تاجر پیشہ تھے، اسلام کے لیے خوب خرچ کرتے رہے۔ خلیفہ بڑھے تو تمام پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔